اکمل شاکر کا شعری اسلوب۔ کسی بھی انسان کا اپنے باطن سے شاعر دریافت کر لینے کے بعد شاعری کرنا شاید اتنا دشوار نہ ہو جتنا اس شاعری سے انصاف برتنا، اور پھر تجربے کے ساتھ ساتھ اس انصاف برتنے کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ شعر نہ صرف ذات کے ادراک کا محرک ہوتا ہے بلکہ ارد گرد کے ماحول اور اپنے چاہنے والوں کے رویوں اور احساسات جانچنے کا بھی آلہ ہوتا ہے۔ میرے نزدیک شعر اور خواب ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ خواب دیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، خواب عمر کے کسی بھی حصے میں دیکھے جا سکتے ہیں، مگر وہ خواب جو کچی عمروں میں دیکھے جائیں عام طور پر بہت خوش رنگ اور دلاویز ہوتے ہیں۔ پکی عمروں کے خواب زیادہ تر ایسی آلائشوں سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں جس کے باعث ان کے چہروں پر مصنوعی جاؤ جلال اور اجنبی تمکنت کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ شاعر اور شاعری کے درمیانی فاصلے کو طویل سے طویل تر کرنے پر ہمیشہ معمور رہتا ہے۔ اکمل شاکر اس لیے بھی قابل تحسین ہے کہ اس نے خود کو خوابوں کی تجسیم میں بوڑھا نہیں کیا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ خواب کچی عمر میں دیکھے بلکہ اس کے خوابوں کے بیان کی بھی تقریباً یہی عمر بنتی ہے۔ اکمل شاکر کا شعری مرتبہ کیا بنتا ہے اس سے قطع نظر، کیونکہ یہ فیصلہ قارئین اور وقت نے کرنا ہے۔ وقت اور قارئین کے فیصلوں کو رد کرنے کی جرات نہیں کی جا سکتی۔ اطمینان اس بات کا ہے کہ یہ اپنے خوابوں کے نقد و نظر کی دلدل میں نہیں دھنسا۔ اس نے جو کہا، جیسا کہا، نظر قارئین کر دیا۔ اس کا شعری اسلوب حقیقی منظر نگاری سے مزین ہے۔ حقیقت نگاری کسی بھی کام میں سچائی کے عنصر کی غماس ہوتی ہے۔ سچ ہے موٹی موٹی تراکیب میں ملبوس کر کے پیش کیا جائے یا پھر پیوند لگے عام لفظوں میں، سچ تو پھر سچ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اکمل شاکر کی شاعری اس کی زندگی اور گرد و پیش کی حقیقی تصویر بناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب تو مسجد میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، دشمنوں کو نہ کہیں میری خبر ہو جائے۔ شاعری وجدانی اضطرار کا استعماراتی اظہار نہ ہو تو بھی زمین یا ذات کے محور سے تصورات کی ہردم پھیلتی ہوئی آخری کہکشانوں تک رسائی اس کا بنیادی وصف قرار پاتا ہے، اور یہی وہ خاص کیفیت ہے جو ذات کے رشتے کائنات سے جوڑ کر تخلیق کو ایک ہی جسم آفاقی بنا دیتی ہے۔ وہ میرے جسم میں سمٹا ہوا ہے مگر لگتا ہے میں اس سے جدا ہوں۔ اکمل شاکر کی شاعری سچی اور انچوئے جذبوں کا اظہاریہ ہے۔ اس کی شاعری یادوں کے پر اسرار جنگل میں آنکھ کھولتی ہے اور شدید تنہائی کے موسم میں انتظار زدہ شاموں کی اداس بیلوں کی پھولدار خاموشی میں پروان چڑھتی ہے۔ اس نے اپنے شاعرانہ فندار کا منظر تراش کر محبتوں کے جذبوں کا ایک رشتہ قائم کر کے زندگی کے بارے میں گویا اپنے عقدے کی نقاب کشائی کر دی ہے۔ اب زندگی سے اس کے تمام رشتے اس ایک نسبت سے بنتے اور سنورتے ہیں۔ اس تناظر میں اس کی شاعری کے جتنے انداز ابھرتے ہیں ان کے لیے اسلوب سے کہیں زیادہ محبت ہی کا لفظ زیبا ہے۔ اس نے کہیں کہیں اپنی شاعری میں یوٹوپیائی رومانوی ماحول تخلیق کر رکھا ہے۔ زعفرانی فضا تھی کمرے کی، اس کی خوشبو تھی اور تا ہو بھی۔
نہایا برف سے ہوں آج لیکن بدن تو پھر بھی جلتا جا رہا ہے۔ اکمل شاکر کی شاعری میں زعفرانی فضا، خوشیوں کی گاس، نیند کا طبلہ، غزل کے شعر اور اس طرح کے بے شمار علامتوں کا پایا جانا مسرور کن تصور ہے۔ غزل کی روایت کے ساتھ ساتھ نظم کی روایت بھی قائم کر رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے نظم مہرا کے ساتھ وقت بتانا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بہت سے اچھوتے موضوعات کو نظم مہرا میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنے کا فن خوب آتا ہے۔ اکمل شاکر روایت اور جدت کے نقطۂ اتصال پر کڑا شغل انشاء کرتا نظر آتا ہے۔ کہیں کہیں فنی طور پر نو آموز ہونے کے باوجود مجموعی شعری منظر نامہ کی دلکشی فضا پڑھنے والے کو جذبوں کی شادابی اور سادگی کے ایسے علاقے میں لے جاتی ہے کہ جہاں خواب اور تعبیریں ایک دوسرے میں ہم آمیز ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ جدوجہد مستقل مزاجی سے اٹوٹ وابستگی اور اعلیٰ ادبی فنی پختگی کی متقاضی ہے، کیونکہ اسے نہ صرف ایک اچھے شاعر کو تخلیق کرنا ہے بلکہ شعر اور شاعر کے ادبی اور معاشرتی وقار کو بھی بحال رکھنا ہے۔ سید شہباز گردیزی 23 مئی 2014۔